بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دیا کریں۔ تو دوستو، آج کی ہارر سٹوری ایک گھر سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ گھر 2010 میں یعقوب نامی شخص نے خریدا اور ایگریمنٹ کرنے کے بعد 3 مہینے کا ٹائم ہوا، اور یوں یعقوب بھائی کی فیملی کو بھی یہ گھر پسند آ گیا اور وہ بڑے خوشی خوشی اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر کی خاص بات یہ تھی کہ اس گھر کی جو مین دیوار تھی گیٹ کے ساتھ والی، جب یہ گھر لیا گیا تھا تو اس پہ جگہ جگہ کالے رنگ سے بلی ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ خیر، یہ بات ایسی تھی، اکثر اوقات محلے کے لڑکے دیواروں پہ کچھ نہ کچھ اپنی ڈرائنگ کر ہی دیتے ہیں، تو اتنا دھیان نہیں دیا اس بات پر کہ یہ دیوار پہ جگہ جگہ بلی ہاؤس کیوں لکھا ہوا ہے۔ خیر، یہ فیملی شفٹ ہو گئی۔ شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے گھر میں قرآن خوانی کا پروگرام رکھا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا۔ اب اس محلے میں انہیں اتنے لوگ تو جانتے نہیں تھے۔ بہرحال یعقوب بھائی کی بیوی نے آس پڑوس میں 2-4 گھروں میں کہہ دیا قرآن خوانی کا۔ خیر جناب، ان کے گھر میں قرآن خوانی وغیرہ ہوئی۔ اس کے بعد سب نے کھانا وغیرہ کھایا جو مہمان آئے ہوئے تھے۔ تو قرآن خوانی کے 5 دن کے بعد جو یعقوب بھائی کی بیٹی تھی، اس کی سالگرہ بھی آنی تھی، کیونکہ یہ لڑکی ہر سال اپنی سالگرہ لازمی کرتی تھی۔ یہ 2 بہن بھائی تھے، تو بھائی سے یہ بڑی تھی بہن، تو بھائی بھی اس کو گفٹ کرتا تھا، اور اس کی سہیلیاں وغیرہ، رشتہ دار وغیرہ، اسی طرح بہن اپنے بھائی کو گفٹ وغیرہ کیا کرتی تھی۔ تو دوستو، سالگرہ کے لیے بھائی نے کیک کا آرڈر کیا، اور بڑا خوبصورت کیک کا آرڈر کیا، اور اپنی بہن کو آ کے کہنے لگا کہ تمہاری سالگرہ پہ جو میں نے کیک کا آرڈر کیا ہے، اس پہ تمہاری تصویر بھی ہوگی۔ خیر جناب، لوگوں کو جو بہت لڑکی کے رشتہ دار، خیر دوستو، سالگرہ کا ٹائم آ گیا، اور لڑکی نے اپنی سہیلیوں کو جو اس کے ساتھ کالج میں تھیں، چند ایک کو اپنی سالگرہ پہ انوائٹ کیا۔ لڑکی کی ایک خالہ تھی، وہ لڑکی سے بہت پیار کرتی تھی، اور خالہ رہتی بھی بڑی دور تھیں، ٹنڈو آدم خان۔ تو اتنا پیار تھا خالہ میں اور اس بچی میں، اس نے خالہ کو کہا، خالہ اگر آپ نہ آئیں تو میں تو سالگرہ ہی نہیں کروں گی۔ خالہ نے کہا، نہیں بیٹا، میں تو لازمی آؤں گی، مکان بھی تمہارا دیکھوں گی جو نیا لیا ہے۔ تو یوں سب ڈیسائیڈ ہو گیا۔ دوستو، خالہ کا ایک کتا تھا جس کا نام تھا موتی۔ یہ چھوٹا سا بڑا پیارا سا ڈوگی خالہ نے پالا ہوا تھا، اور خالہ ان کی حالات میں بھی بہت ٹھیک تھیں۔ خالہ کے 3 بیٹے جرمنی میں تھے، اور خالہ نے آنا بھی جہاز پہ تھا۔ خالہ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا ٹنڈو آدم سے آنا۔ خیر جناب، خالہ سالگرہ سے 1 دن پہلے ان کے گھر پہنچ گئیں، اور خالہ کے ساتھ خالہ کا کتا موتی بھی آ گیا۔ اب دوستو، کچھ ہوا یوں کہ وہ جو دیوار پہ لکھا ہوا تھا بلی ہاؤس بلی ہاؤس، اس کا راز سارا موتی کی وجہ سے کھل گیا۔ یہ موتی ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ جب خالہ وغیرہ رات کو آرام کرنے لگے تو اس موتی کی خوبی یہ تھی کہ اسے جو بھی پیار کرتا یہ اس سے ہل جاتا۔ تو یعقوب بھائی کی بیٹی نے اسے خوب پیار وغیرہ کیا، تو یہ بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ ہل گیا۔ بیٹی کہنے لگی، خالہ، موتی کو تو میں اپنے ساتھ ہی سلاؤں گی۔
خالہ نے کہا سلا لے۔ لو جناب، یہ سب آرام کرنے لگے، بستروں پہ لیٹ گئے تھے، تو اچانک یعقوب بھائی کی بیٹی دیکھتی ہے کہ موتی کمرے میں کچھ زیادہ شور کر رہا ہے۔ تو لڑکی نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو موتی سیڑھیوں کی طرف بھاگا جو چھت پہ جا رہی تھی۔ تو لڑکی نے ایک دم کہا خالہ خالہ یہ دیکھیں موتی کو کیا ہو گیا، اتنا شور کر رہا ہے، کبھی سیڑھیوں کی طرف بھاگتا ہے۔ تو خالہ ایک دم اٹھ کے بیٹھی، کہنے لگی ایسا کرتا تو نہیں یہ، چل ابھی ایک ہی دن تو ہوا ہے، شاید تجھ سے ناراض ہے۔ تو خالہ ایک آواز دیتی ہیں موتی کو، اور موتی دوڑا ہوا خالہ کی طرف آتا ہے اور دوبارہ سیڑھیوں کی طرف بھاگتا ہے، پھر خالہ کے پیروں کی طرف آتا ہے جیسے خالہ کو کچھ بتا رہا ہو۔ لیکن موتی کی چیں چیں اتنی تھی کہ سارے گھر والے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یعقوب بھائی کا بیٹا کہنے لگا خالہ اسے کیوں لے آئیں، یہ تو ہمیں اب سونے بھی نہیں دے رہا۔ خالہ نے کہا یہ کچھ بتا رہا ہے، یہ ایسے کرتا نہیں ہے۔ خالہ نے خیر موتی کو تھوڑی دیر اپنی گود میں بٹھا کے پیار کیا، لیکن دوستو موتی کی مسلسل نظریں ان سیڑھیوں کی طرف تھیں۔ خالہ نے ذرا سا اپنا ہاتھ ڈھیلا کیا اور موتی خالہ کی گود سے نکل کے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف گیا، اور وہاں اس نے موتی نے شور کرنا شروع کر دیا۔ خالہ نے یعقوب بھائی کو کہا بھائی ذرا سیڑھیوں کے اوپر تو جاؤ۔ تو یعقوب بھائی نے خالہ کو فوراً کہا بہن اوپر تو تالا لگا ہوا ہے، اوپر اس ٹائم کون ہوگا؟ خالہ کہنے لگی نہیں تو دیکھ کر تو آ بھائی، یہ کچھ بتا رہا ہے۔ تو یعقوب بھائی نے فوراً اپنی بیٹی کو کہا بیٹا جاؤ دیکھ کر آؤ۔ کہ یعقوب بھائی تو مطمئن تھے کہ اوپر تالا لگا ہوا ہے جو ان کی چھت کا دروازہ تھا۔ اب دوستو یعقوب بھائی کی بیٹی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتی ہے، اور سیڑھیاں جیسی وہ تھوڑا سا اوپر کو جاتی ہے تو لڑکی ایک دم کہتی ہے ڈیڈی جلدی سے اوپر آئیں، دیکھیں یہ کس کا بکری کا بچہ ہمارے گھر میں آ گیا۔ تو ایک دم یعقوب بھائی اور ان کا بیٹا بھی جیسے سیڑھیوں کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دوستو موتی جو تھا وہ مسلسل سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے موتی نے کچھ دیکھا ہوا ہے یا موتی کو کچھ نظر آ رہا ہو۔ جب یعقوب بھائی کو سیڑھیوں پہ کچھ نہیں نظر آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹا کہاں ہے بکری کا بچہ، یار خدا کا واسطہ سونے دو، یہ کیا تماشا لگا دیا ہے، اور بہن تم اس موتی کو کیوں لے آئیں؟ تو ایک دم خالہ نے کہا بھائی کیا ہو گیا ہے، ہم تو اسے اپنے ساتھ ہر جگہ لے کر جاتے ہیں۔ خیر جناب یہ تھوڑی سی ان کی باتیں ہوئیں اور یہ دوبارہ کمروں میں جا کر اپنے لیٹ گئے۔ موتی کو خالہ نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ابھی دوستو ان کو 10 منٹ بھی نہیں ہوتے تو ایک دم باہر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے فریج کو کسی نے کھینچا، ایک دم چاں کسی آواز آتی ہے، جیسے فریج کو نہیں کھینچتے، فرش پہ جو فریج کی چوکی ہوتی ہے ٹائلیں تو لگی ہوئی تھی، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارا فریج کسی نے کھینچا ہے۔ تو یہ ایک دم اٹھ کے جب دیکھتے ہیں تو فریج سیم اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا، اور اب دوستو موتی جو ہے وہ ان کے باہر جو راستہ جاتا تھا گیٹ کی طرف وہاں کو بھاگتا ہے۔ اب خالہ عمر میں بھی بڑی تھی ان سے سب سے اور سمجھدار بھی بہت تھی۔ خالہ نے فوراً جب یہ باتیں نوٹ کی تو خالہ نے یعقوب بھائی کو کہا میری بات سن بھائی، صبح مجھ سے لازمی ملنا، کہیں جانے سے پہلے میری بات سن کے جانا۔ اور یوں دوستو یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے رات میں، جس کا موتی نے اشارہ کر رہا تھا، لیکن بس سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کبھی بکری کا بچہ کبھی موتی کا بھاگنا۔ صبح ناشتہ وغیرہ کر کے بچے جب سائڈ پر ہو جاتے ہیں
کیونکہ کالج بھی نہیں، آج جانا تھا، سالگرہ تھی بچی کی۔ تو خالہ کہتی ہیں یہ یعقوب بھائی تو یہ گھر چھوڑ دے، یہاں کچھ مجھے معاملات ٹھیک نہیں نظر آ رہے۔ تو یعقوب بھائی فوراً کہتے ہیں باجی کیا ہو گیا تمہیں، اتنا پیارا گھر۔ انہوں نے کہا گھر تو پیارا ہے لیکن دیکھ میں کچھ سمجھی ہوں، تو بھی سمجھ اس بات کو، یہ کیا تھا رات کو۔ خیر جناب، یعقوب بھائی اتنا دھیان نہیں دیتے اور شام کے 4 بج جاتے ہیں۔ اب بھائی جاتا ہے اور اپنی بہن کا کیک لے آتا ہے۔ ایک دم لڑکی کی ماں کہتی ہے بیٹا یونس یہ کیک کو نا فریج میں رکھ دو سنبھال کے، اور مہمان آنا شروع ہو جاتے ہیں، لڑکی کی سہیلیاں وغیرہ آ جاتی ہیں گفٹ وغیرہ لے کے۔ خیر جناب، کیک کو ٹیبل پہ لگایا جاتا ہے، موم بتیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو اب جناب جب سارا کام تیار ہو جاتا ہے، سب ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کرنے کے لیے۔ تو دوستو جیسے ہی موم بتیاں جلاتے ہیں یہ لوگ سالگرہ کا کیک کاٹنے کے لیے، تو موتی اس کمرے میں اتنے چکر مارتا ہے، کبھی ادھر صوفے پہ چڑھتا ہے۔ موتی نے ان کی سالگرہ خراب کر کے رکھ دی۔ اصل میں یہ دوستو موتی نے کچھ بتا رہا تھا۔ اب جناب وہ جو بچیاں آئی ہوئی تھی لڑکی کی سہیلیاں اور کزنیں وغیرہ، یہ بھی ڈر گئیں۔ موتی نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا کمرے میں۔ اب یہ لوگ جیسے اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو یہ کیا دیکھتے ہیں، وہ جو رات کو موتی سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، وہاں ایک بہت بڑی کالی بلی کھڑی ہوئی ہے، جسے دیکھ کے یہ ڈر جاتے ہیں۔ اور جناب سالگرہ والگرہ تو ایک طرف رہ گئی، بس خالہ نے پھر یعقوب بھائی کو یہی کہا کہ جلد سے جلد یہ گھر چھوڑ، کیونکہ وہ جو بلی کا سائز تھا وہ نارمل بلیوں سے بہت بڑا تھا۔ اب یعقوب بھائی بھی سمجھ جاتے ہیں کہ گڑبڑ ہے اس گھر میں کوئی۔ تو دوستو اس طرح اس فیملی نے اس گھر کو بیچنا ہی مناسب سمجھا اور یہ چند دنوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے شفٹ ہو گئے، اس گھر کو تالا مار دیا۔ تو دوستو گھر بھی سوچ سمجھ کے لینا چاہیے۔ یہ گھر پہ بلی ہاؤس جو لکھا ہوا تھا باہر دیوار پہ، وہ ایویں نہیں لکھا تھا، یہ مشہور تھا اس محلے میں کہ یہاں کالی بلی بہت بڑے سائز کی نظر آتی ہے۔ دوستو کمنٹس میں بتائیے گا سٹوری کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔